بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، گزشتہ ہفتے بھارتی وزیر اعظم نے امریکہ کا دورہ کیا۔ نریندر مودی 65 گھنٹے امریکہ میں رہا اور ان 65 گھنٹوں میں اس نے 24 وفود سے ملاقاتیں کی۔ اس دوران شاید وہ سویا بھی ہوگا۔ 65 گھنٹوں میں 24 ملاقاتیں کہنا آسان ہے، لیکن ملک سے اتنی بڑی کمٹمنٹ کا چند لمحوں کے لیے تصور آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ مودی نے اتوار کو امریکہ سے واپسی کی فلائٹ بھری اور 12 گھنٹے کی اس طویل فلائٹ میں اس نے جہاز کے اندر نیند پوری کرنے کے بجائے مزید 4 وفود سے ملاقاتیں کی۔ آگے چلیں۔ رات 11 بجے مودی کا جہاز دلی ایئرپورٹ پہنچا۔ ایئرپورٹ پر پروٹوکول کی گاڑیاں مودی کو پردھان منتری ہاؤس پہنچانے کے لیے پہلے سے موجود تھیں۔ مودی جہاز سے باہر آیا اور پروٹوکول کو واپس بھیج کر رات 11 بجے خود ایئرپورٹ سے ہی پارلیمنٹ کی نئی زیر تعمیر عمارت کے کام کا معیار چیک کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ کسی کیمرہ مین کو اس واردات کی خبر ہو گئی اور اس نے گھپ اندھیرے میں تعمیراتی ملبے کے ڈھیر پر موجود مودی کی تصویر بنا کر اسے آئرن مین کا ٹائٹل دیا اور پوچھا کہ یہ انسان ہے یا روبوٹ۔ مودی تواتر سے امریکی اور دیگر عالمی میڈیا کو انٹرویو دیتا اور آرٹیکل لکھتا رہتا ہے۔ ان تمام آرٹیکلز میں وہ اپنے ملک کا سافٹ امیج اجاگر کر کے سرمایہ کاروں کو اپنے ملک کی طرف کھینچتا ہے۔ اب آ جائیے پاکستان کی طرف۔ 2 دن پہلے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے بھی امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں ایک آرٹیکل لکھا، جس میں انہوں نے دنیا کو مطلع کیا کہ آصف زرداری پاکستان کا کرپٹ ترین شخص ہے۔ مزید لکھا کہ نواز شریف خاندان بھی سر سے پاؤں تک کرپشن میں دھنسا ہوا ہے۔ آپ پچھلے 2.5 سال میں پاکستان اور انڈیا کے وزراء اعظم کے امریکہ، یورپ، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور دیگر ممالک کے دورے گوگل کر لیں۔ آپ ان کے بیانات، ملاقاتیں اور تقاریر بھی ملاحظہ کیجیے۔ ایک اپنے ملک کا سافٹ امیج دنیا کے سامنے رکھ کر فتح کے جھنڈے گاڑتا جا رہا ہے، جبکہ دوسرا سابق حکمرانوں کی کرپشن کے قصے سنا کر داد و تحسین وصول کرتا جا رہا ہے۔ ایک دنیا کو بتاتا ہے کہ وہ واپسی پر نواز شریف کی بیرک کا AC اتارے گا، اور دوسرا بتاتا ہے کہ اس کا ملک دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور پرکشش منڈی بن چکا ہے۔ انڈیا میں مالی کرپشن پاکستان سے 9 گنا زیادہ ہے، لیکن مودی کے لبوں پر کسی تقریر میں اپوزیشن کی کرپشن کا ذکر نہیں آئے گا۔ آپ اکثر پوچھتے ہیں کہ ہمارا ملک اس قدر عالمی تنہائی کا شکار کیوں ہے کہ اب طالبان جیسوں نے بھی ہمیں آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں انڈیا کے جھوٹے پروپیگنڈے کو پذیرائی مل رہی ہے، لیکن کوئی ہمارے سچ پر کان دھرنے کو تیار نہیں ہے؟ پیچھے کہی گئی باتوں کو دوبارہ سنیے اور سر دھنیے کہ سفارتی محاذ پر یہی وہ فرق ہے جہاں پہنچ کر بازی پلٹ جاتی ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید التماس ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے وہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں میں سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے گا۔ مزید ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک، کامنٹ اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔